اور اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، رحمان سے ڈرتا ہے، جنتان، 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن 2 آیتوں کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ خوف الہی کے اسباب اور اس کے فوائد اور اس کی چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، ایک مسلمان، ایک مومن جب اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا بندہ کہتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہی اس دنیا کا خالق، مالک، قابض، مدبر ہے، جو یکتا، اکیلا، وحدہ لا شریک ہے، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے مطالبہ کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جب زندگی گزار رہا ہے تو اس بندے کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت خوف الہی میں ہو، یعنی اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، جو بھی اوقات ہیں، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو۔ تو اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس تم اللہ سے ڈرو، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرتے رہو۔ کتنی طاقت نہیں ہے ہماری، ہر وقت ہم جو ہے اپنے دل میں خوف الہی کو لیے رہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ شیطان جو تمہیں وسوسے میں ڈالتا ہے، شیطان جو تمہیں ڈرانا چاہتا ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، اس کے ڈر میں نہ آؤ، بلکہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے، جو انسان کو ڈر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ فلا تخافوہم، اللہ کہتا ہے شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان باقی ہے۔ اگر ذرا بھی ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کا خوف ذرا بھی اپنے دل میں نہیں رکھتے، تو یقین مانو ہمارے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان باقی ہو تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، صرف اور صرف میرا ڈر رکھو۔
تو ان تینوں آیتوں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، صرف اور صرف اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے، کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہ پیدا کرنا ہے، اور نہ جو ہے کسی اور کا خوف اور ڈر جو ہے سے زندگی گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا فائدہ ہے۔ کیسے فائدہ ہے؟ ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عزت کی قسم کھاتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اپنے عزت کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے، لا اجمع علی عبدی، کہ میں میرے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ کیسے 2 خوف اور 2 امن؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، کہ ایک بندہ جب دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، میرا خوف کھاتا ہے، میرا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اسے امن دوں گا۔ کل قیامت کا دن جو ہوگا، اس قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امن و امان اور سکون میں رکھے گا۔ کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی وحشت اسے قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں جو ہے اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بٹھانا ہے۔ وہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور اللہ کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے لیے اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ آنکھیں جس سے ہم اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی، کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی، اللہ تبارک و تعالی اسے ہرگز جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اور اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل تھن سے نکالے ہوئے دودھ کا واپس تھن میں جانا۔ اب کسی بکری کا دودھ نکالتے ہیں، کسی جانور کا دودھ نکالتے ہیں، تو نکالا ہوا دودھ کیا پھر واپس تھن میں ڈال سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ڈال سکتا، کسی کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرا خوف کھاتا ہے اور میرے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، خوف الہی انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، رحمان سے ڈرتا ہے، جنتان، 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ بھائی ہمیں ایک جنت ہی بس نہیں ہوگی، یعنی ایک جنت ہی اتنی بڑی ہوگی۔ احادیث میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جنت کا ایک جو درجہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو خالی جگہ، اس سے بھی بڑا ہے ایک درجہ خالی جنت کا۔ تو ویسی جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 عطا کرے گا، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے،
اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں لاتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی جو خواہشات ہیں، اپنے جو نفس ہے، ان نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ بہت سارے فائدے ہیں، میں تفصیل آپ کے سامنے کبھی ذکر نہیں کرتا، صرف اشارہ کرتے جاتا ہوں۔ اللہ کا ڈر ہمیں جہنم سے بچاتا ہے، اللہ کا ڈر ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے جو ہے ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ نوجوان ہو، خصوصاً نوجوان طبقہ آج اس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج وہ نوجوان اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں خوف الہی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دنیا دنیا دنیا، صرف دنیا ہے اس کے ذہن میں، صرف مزے کے لیے وہ جی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو؟ کیوں؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم سے آزادی کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے۔ جب اللہ کا خوف اور ڈر ہی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوا تو ہم نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک دو اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ کیسے ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کریں۔ کیا حاصل کرنا ہے؟ علم دین حاصل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے نوجوان دینی علم سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، دینی علم کی اہمیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا مقام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین پر چلنے سے کتراتا ہے، سستی کاہلی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ علم دین حاصل کرنے سے پیچھے رہا ہے۔ اب آئیے ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، یہ تو بیچارے علم دین سے پیچھے ہیں، لیکن بعض لوگ علم حاصل کرتے ہیں، انہیں معلوم تو ہوتا ہے، علم تو ہے، لیکن عمل کی کمی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کا مال ہڑپ کرنا گناہ ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی تو ایک علم ہے، لیکن وہ علم کیسا ہے؟ دکھاوے کا علم ہے، صرف نام و نہاد کے لیے، صرف شان و شوکت کے لیے وہ جو ہے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر اسے حقیقی معنوں میں علم حاصل کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے، اللہ کے لیے علم حاصل کرے، تب جا کر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہیں۔ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرے، عالم بنے ہیں۔ آپ بھی علم حاصل کیجئے، آپ بھی علم والے بن جائیں گے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے والے بنیں گے تو عالم بن جائیں گے، عالم بنیں گے تو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں گے۔ اللہ رب العالمین وہی کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے کوئی بندے ہیں تو وہ علم والے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے دل میں
اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، خود بخود ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ ہم صرف قرآن مجید کی آیتیں صرف نام کے لیے پڑھیں گے یا صرف سنیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، کیا معنی اس میں بتایا گیا ہے، تو یقین مانو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا۔ کیسے اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب یہ لوگ جن کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تو یہ رحمان کی آیتوں میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، فکر کر کے، سوچ کے کہ اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، خروا سجدا، سجدے میں پڑ جاتے ہیں، وہ بکیا، اور رونے لگ جاتے ہیں۔ کب رونے لگتے ہیں؟ جب انہیں قرآن کا معنی معلوم ہوگا، جب آیت کا ترجمے میں وہ غور کریں گے کہ اللہ نے اس میں جہنم کے بارے میں کہا ہے، تب جا کر انہیں ڈر لگے گا، خوف لگے گا، اور اللہ رب العالمین کا خوف جو ہے ان کے دل میں پیدا ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ قرآن پڑھو، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے عبداللہ قرآن پڑھو، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کسی اور کے ذریعے قرآن مجید سنوں، قرآن مجید سنوں، یہ مجھے بہت پسند ہے، لہذا فقرأت علیہ سورۃ النساء۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کیے، سورہ نساء کی تلاوت شروع کیے، حتی بلغت، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو رکو، اور ان کو رو کر رونے لگے، اتنا رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ گواہ بنائے گا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ بس اس وقت کیا حال ہوگا، قیامت کے دن کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو لایا جائے گا اور ان گواہوں پر اللہ کے نبی کو گواہ بنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو عدالت میں کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ یہاں فلاں فلاں جرم ہوا ہے، آپ گواہی دو، تو کیا آپ کے پیر کانپیں گے یا نہیں کانپیں گے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ بھائی دیکھا تو ہوں، کیا جواب دوں گا؟ میرے کو جو ہے کیسا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور گواہی بھی دینی ہے، تو یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈر سے رونے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس مثال کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسرا ذریعہ جس سے ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ایمان والے ہیں۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو ہم جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن چند اسباب میں نے جو ہے جمع کر کے آپ کے سامنے جو ہے لایا ہوں۔ ان میں سے ایک سبب جس سے ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ کر نصیحت آموز واقعات کو سننا۔ کیسے؟ ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداء کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہمیں نصیحت کرنا شروع کی. کچھ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کرنا شروع کیے. موعظۃ بلیغۃ، اتنی جو ہے واعظ و نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہمارے دلوں میں اس کا اثر پیدا ہونے لگا. زرقت منها العیون، ان واقعات کو سن کر ہمارے دلوں میں ایسا ڈر، ایسا خوف آنے لگا کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. ووجلت منها القلوب، اور ہمارے دل لرزنے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے، خوف کھانے لگ گئے. تو اہل علم نے اس حدیث کو مثال بناتے ہوئے کہا کہ جو لوگ علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، واقعات کو سنتے ہیں، تو سن کر اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تو چند باتیں تھیں جن کے ذریعے ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر سکتے ہیں. ایک دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. سب سے پہلی مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، نماز میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رویا کرتے تھے، ایسے رویا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے سینے سے آواز آتی تھی. کیسی آواز آتی تھی کہ جب چولہے پر کوئی ہانڈی رکھی جائے اور اس ہانڈی میں پانی گرم ہوا ہو اور وہ گرم پانی جس طرح ابلتا ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے والے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈر سے اس قدر رو رہے ہیں. ہمارا یہ حال ہے، صبح بستر پر اٹھنے سے لے کر رات میں بستر پر جانے تک گناہ پر گناہ کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو جھوٹ سے شروع کرتے ہیں، بستر پر جاتے ہوئے سونے کے لیے جاتے ہیں تو جھوٹ بول کر سو جاتے ہیں، اور درمیان میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں ذرا برابر بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا، اور نہ اس خوف اور ڈر کے ذریعے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے پہلے آپ نے اس واقعے کو بھی سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سعد اخرم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنت امشی مع عبداللہ ابن مسعود فمر بالحدادی، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں گزر رہا تھا، راستے میں ایک لوہار کی دکان نظر آئی. لوہار جو لوہے کو گرم کرتا ہے اور لوہے کو گرم کر کے اوزار بناتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا گزر ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لوہے کو گرم کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر وہیں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر زار و قطار رونا شروع کر دیے. کیوں رونا شروع کر دیے؟ کیوں رونا شروع کر دیے؟ کہ یہ دنیا کی آگ جو اتنے مضبوط لوہے کو صرف اندر ڈالنے کے بعد جلا کر ایسا کر رہی ہے تو میرا کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم کی آگ میں ڈالے گا. یہ سوچ کر اللہ کے خوف سے وہ جو ہے رونے لگ گئے. اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی مشرقی دیوار پر تھے، اچانک رونے لگ گئے. کون؟ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی مشرقی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگ گئے. زیاد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو اب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے یہی وہ جگہ ہے، یعنی جس جگہ میں کھڑے ہو کر رو رہا ہوں یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ نے مجھے یہیں سے جہنم کو دکھایا تھا. تو یہ بات اللہ کے نبی نے ان سے کہی تھی، اور جس وقت وہ بیت المقدس گئے
تو جس جگہ پر اللہ کے نبی نے جہنم کی آگ دیکھی تھی اور تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا تھا، اس کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ آج ہم قرآن اور حدیث میں کتنی باتیں نہیں پڑھتے۔ شراب پیو گے تو اللہ وہ سزا دے گا، زنا کرو گے تو اللہ یہ سزا دے گا، چوری کرو گے تو اللہ یہ سزا دے گا۔ اتنے زیادہ آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل پر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی اس باتوں کو یاد کر کے جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ تو اصل ڈر، اصل خوف تو یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، قیس ابن حازم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہوئے تو انہیں اس بات کا اب ڈر لگنے لگا کہ میری موت ہونے والی ہے، تو لہذا وہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر رونے لگ گئے۔ تو یہ حالت دیکھ کر بیوی بھی رونے لگ گئی۔ اب شوہر کو روتے ہوئے دیکھ کر بیوی بھی روتی ہے، تو بیوی بھی رونے لگ گئی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تب کی کیوں رو رہی ہو تم، کیوں رو رہی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رو رہی ہوں۔ تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، انی ذکرت قول اللہ عز وجل، کہ میں تو اللہ کی اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کیا ہے وہ بات؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ کس کے اوپر سے؟ جہنم کے اوپر سے ہر آدمی کو گزارا جائے گا۔ فلا ادری انجو منہا ام لا، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا، اس لیے میں جو ہے رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے خوف اللہ رب العالمین کے عذاب کو یاد کر کے۔ اسی طرح ابو وائل رحمہ اللہ یعنی بیان کرتے ہیں کہ ربی ابن خصیم رحمہ اللہ علی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک تنور دیکھا، تنور جس میں کے اوپر روٹیاں جو ہے جلاتے ہیں، نیچے آگ ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آگ کو دیکھا، اور اس آگ کو دیکھ کر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اذا رأیتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جہنم کی آگ کو انہوں نے یاد کیا، اور یاد کر کے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہا، اذا رأیتهم، کہ جب جہنم کافروں کو دیکھے گی، کہ فرشتے کافروں کو جہنم کی طرف لائیں گے، جہنم میں ڈالنے کے لیے جب کافروں کو لایا جائے گا تو جہنم غصے سے چیخے گی، چلائے گی کہ اسے لاؤ اور میرے میں داخل کرو۔ کون؟ جہنم غصے سے، غیظ و غضب سے، تغیظا و زفیرا، چنگھاڑے گی، چلائے گی، چیخے گی کافر کو دیکھ کر کے اسے جو ہے یہاں جہنم میں لایا جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس آیت کو عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں، ربی ابن خصیم آیت کو سنتے ہیں، سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا حال ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ انہیں ایک چارپائی پر لٹا کر گھر لے جایا جاتا ہے، ظہر تک انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آتے، یہاں تک کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ خوف ہے جو ہمارے اسلاف میں تھا، یہ وہ ڈر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں تھا، لیکن آج ہمارے دلوں میں وہ خوف، آج ہمارے دلوں میں وہ ڈر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اسی طرح آخری بات ذکر کر کے، آخری واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کس قدر جو ہے خوف الہی کا سلف صالحین کے۔ عبداللہ ابن مرزوق رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مرزوق رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے اپنے مہدی کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئے، لہو و لعب میں لگ گئے۔ اب انسان کسی کام میں لگ جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، لہٰذا کھیلتے کھیلتے ان کی ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کھیلتے کھیلتے عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کھیلتے کھیلتے مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تینوں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تینوں نمازوں کے وقت ان کی باندی آتی ہے اور ان سے کہتی ہے نماز کا وقت ہوا، چلو نماز پڑھو، لیکن وہ خیال نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ لیکن جب تینوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے تو شام کے وقت میں، عشاء کی نماز کے وقت، ان کی باندی ایک آگ کا انگارہ لے کر آتی ہے،
آگ کا انگارہ لا کر ان کے جسم کو لگاتی ہے تو وہ عبداللہ ابن مرزوق چیختے ہیں، چلاتے ہیں اس کی تکلیف کی وجہ سے، تو ان کی باندی، ان کی لونڈی ان کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم جو ہے دنیا کی یہ آگ کا انگارہ برداشت نہیں کر رہے ہو، دنیا کا یہ آگ کا انگارہ برداشت نہیں کر رہے ہو، تو وہ اللہ کی آگ کا عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ یہ جیسے ہی سنتے ہیں عبداللہ ابن مرزوق رحمہ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز چھوڑی، میں نے عصر کی نماز چھوڑی، میں نے مغرب کی نماز چھوڑی، اور یہاں دنیا کا یہ جو انگارہ ہے یہ مجھے اتنی تکلیف دے رہا ہے، تو کل اللہ جہنم میں جب مجھے ڈالے گا تو میں کیسے اس کے عذاب کو برداشت کر سکوں گا؟ لہذا فوراً کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی تھی ان تمام نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور اس لونڈی کو کہتے ہیں جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اور جتنے غلام تھے ان تمام غلاموں کو آزاد کرتے ہیں کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو میرے بھائیو وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور بھی بہت سارے واقعات تھے، لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا خوف پیدا کرے۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آئے گا، خود بخود ہم اچھے کام کریں گے، خود بخود جو ہے ہم برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔